الرحمن الرحیم مشکات المصابیح باب مناقب الصحابہ حدیث نمبر 6010 چل رہی ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہترین لوگ قرنی میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم پھر وہ لوگ جو میرے زمانے کے قریب ہیں، ثم الذین یلونہم پھر وہ لوگ جو میرے قریب کے زمانے کے قریب ہیں۔ نہایہ نے لکھا ہے کہ قرن ہر زمانے کے اہل کو کہتے ہیں، جس زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو قرن کہتے ہیں۔ عباس نے قرن 40 سال کی مدت کو کہا ہے کہ قرن جو زمانہ ہوتا ہے وہ 40 سال تک ہوتا ہے، یعنی 40 سال کی مدت پر محدود ہوتا ہے۔ بعض نے 80 سال کی تحدید کی ہے، بعض نے 100 سال کی ہے، لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ زمانہ کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خیر امتی قرنی، جو اپنا زمانہ فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری صحابی تک کے زمانے کو کہتے ہیں، جو تقریباً 120 ہجری تک رہا۔ اور پھر ثم الذین یلونہم پھر وہ زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہیں، جو تابعین کا زمانہ ہے، یہ 120 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک رہا۔ اور پھر جو فرمایا ثم الذین یلونہم پھر وہ زمانہ جو میرے قریب کے زمانے کے قریب ہیں، یعنی تبع تابعین کا زمانہ، جو 170 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک رہا۔ تو یہ 3 زمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں، ان کے لوگ بھی خیر پر ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ ثم ان بعدہم قوما یشہدون ولا یستشہدون، اس کے بعد یعنی تبع تابعین کے بھی بعد جو زمانہ آئے گا اس میں ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، خود بخود گواہی دیتے پھریں گے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ گواہی مانگنے سے پہلے گواہی دینی چاہیے، اور اس گواہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذمت بیان کر رہے ہیں کہ گواہی طلب نہیں کریں گے اور وہ گواہی دیتے پھریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کسی کا حق مارا جائے وہاں پر گواہی دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہاں پر جو گواہی کا ذکر ہوا ہے تو یہاں سے جھوٹی گواہی مراد ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے پھریں گے، یا دوسرے کے حق مارنے پر گواہی دیتے پھریں گے، کہ جس کا حق مارا جائے، کسی کا حق دبایا جا رہا ہو اور لوگ اس مظلوم کے خلاف، جس کا حق دبایا جائے اس کے خلاف گواہی دیتے پھریں، تو ایسی گواہی مراد ہے۔ قوما یشہدون ولا یستشہدون، ان 3 زمانوں کے بعد ایسی قوم آئے گی کہ جو گواہی دیں گے اور ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھے، کوئی چیز امانت رکھے، پیسہ امانت رکھے، یا کوئی بات امانتاً ان کو کہے کہ یہ کسی اور سے نہیں کرنی، آپ کے پاس یہ امانت ہے، تو وہ اس میں خیانت کریں گے۔ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ وَيَنظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، اور وہ نظر مانیں گے اور پورا نہیں کریں گے۔ تکلیف میں آئیں گے، پریشانی میں آئیں گے، دکھ درد میں آئیں گے، بیماری آئیں گی تو نظر مانیں گے، میں اگر اس دکھ درد سے نکلا تو میں یہ صدقہ خیرات کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ نوافل پڑھوں گا، لیکن جیسے ہی وہ کام ہو جائے تو لا یفون، وہ نظر اپنی پوری نہیں کرتے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، وہ ان میں موٹاپا بہت ہوگا۔ اب اس موٹاپے سے یہ فطری موٹاپا مراد نہیں ہے، کیونکہ فطری موٹاپا جو ہے اس کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، نہ وہ مذموم ہے، بلکہ اس موٹاپے سے وہ موٹاپا جو عیش و عشرت کی وجہ سے اور سستی و مستی کی وجہ سے انسان کے اندر موٹاپا آ جائے، تو
یہ مراد ہے، اور یا اس موٹاپے سے تکبر مراد ہے کہ وہ تکبر کریں گے ایسی چیز پر کہ جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، یا وہ اپنی شرافت ظاہر کریں گے، اپنی عزت کا اظہار کریں گے، ایسی عزت کا اور ایسی شرافت کا جو ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں فیہ مسلم، اور ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے، وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، وہ قسم اٹھائیں گے حالانکہ ان کو قسم نہیں دی جائے گی، کوئی ان کو قسم اٹھانے پر مجبور نہیں کرے گا، کوئی قسم اٹھانے کا نہیں کہے گا، لیکن بات بات پہ وہ قسمیں اٹھائیں گے، ایسی قوم کا ظہور ہوگا اور ایسی قوم آئے گی۔